باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے زندہ جلالی پیارے خداوند، ہم تیرے نہایت شکر گزار ہیں آج کے اس دن کے لیے جب ہم خداوند رانی طارق کے گھر میں خاندانوں کے ساتھ بائبل اسٹڈی کرنے کو ہیں۔ خداوند سارے خاندانوں کو برکت دینا، اس گھر کو برکت دینا جہاں ہم بائبل اسٹڈی شروع کرتے ہیں، تاکہ آج کی جو ہماری کتاب ہے تکوین کتاب بھرپور طریقے سے اس کو سمجھ سکیں اور پھر اپنے اپنے خاندانوں میں جو ہے بائبل اسٹڈی کر سکیں۔ خدا اب اس وقت ہم سب کو اپنا فضل بخش، اپنے پاک روح کی بھرپوری دے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کلاس میں شرکت کر سکیں اور تیرے کلام سے قوت و طاقت حاصل کر سکیں۔ مسیح ہمارے خدا مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ آپ سب کو آج کی اس بائبل اسٹڈی میں خوش آمدید۔ آج ہم تکوین کی کتاب کا مطالعہ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور تاکہ بھرپور طریقے سے ہم جب اپنے اپنے خاندانوں میں شخصی طور پر بھی اور خاندانی طور پر بھی جب ایک ایک باب پڑھیں گے تو پھر ہم اس کتاب کو اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ میں ابھی جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ اس وقت کون کون سے خاندان موجود ہیں۔ ماجہ مسیح کا خاندان، ناصر بھٹی کا خاندان، طارق گل کا خاندان، کیسر بھٹی کا خاندان، ندیم مسیح کا خاندان، جاوید کا خاندان، عارف جان کا خاندان، محبوب کا خاندان، ہارون کا خاندان، آصف کا خاندان۔ آپ سب کو آج اس خاص بائبل اسٹڈی میں خوش آمدید، کیونکہ خاندانوں کا یہ سال ہے اور اسی خاندانوں کے سال میں ہم نے یہ بائبل کے جو خاندان ہیں ان کا مطالعہ شروع کیا ہے۔ آج ہمارے پاس تکوین کی کتاب ہے، بائبل مقدس کی پہلی کتاب ہے تکوین کی کتاب، اسے پیدائش کی کتاب بھی کہتے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے ہمیں کائنات کا شروع بتاتی ہے کہ کیسے یہ کائنات شروع ہوئی ہے، اور اس کتاب کا جو خلاصہ ہے یہ ہے کہ خدا خالق اور مالک ہے، اور کیسے انسانی نسل شروع ہوتی ہے۔ یہ کتاب تکوین کی کتاب اور اس کے ساتھ احبار کی کتاب، خروج کی کتاب، پھر احبار کی کتاب، پھر عدد کی کتاب، اور پھر تشنیہ شرح کتاب، یہ حضرت موسیٰ کی 5 کتابیں ہیں۔ اس میں موسوی شریعت بھی ہے، اور یہ 5 کتابیں جو ہے اردن کے علاقے میں لکھی گئی ہیں۔ یہ مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے، اور ان 5 کتابوں میں ملک کنعان کے بھی واقعات ہیں، عراق کے علاقے کے بھی واقعات ہیں، اس میں مصر کے علاقے کے بھی واقعات ہیں۔ یہ سارے مڈل ایسٹ کے علاقے کے واقعات ہیں، یعنی یہ اس کا سارا جغرافیہ ہے۔ ترکی کا علاقہ بھی اس میں آتا ہے، اس میں دجلہ اور فرات کی بھی بات ہوگی، اور یہ سارا جغرافیہ ہے جو اس کتاب کے اندر ہمیں نظر آئے گا۔ اور اس کتاب میں جو لوگ ہیں یہ یہودی لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بائبل مقدس میں جو ہے جو یہودی لوگوں کا ذکر چلے گا، ان کی نسل چلے گی۔ اب یقیناً اس کے علاوہ بھی لوگ ہوں گے، اور ہمارے لیے بائبل مقدس یہ آسانی پیدا کرتی ہے کہ ہم کسی ایک خاندان سے سمجھنا شروع کریں کہ ایک خاندان جسے خدا نے بنایا ہے، اور اس کے بعد باقی جو خاندان آتے ہیں، یعنی آدم، حوا، نوح کا خاندان، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت جو ہے اسحاق کا خاندان، یعقوب کا خاندان، تو اسی طرح یہ سارے خاندان آتے ہیں، اور اس طرح اس سارے
جو کتابیں ہیں ہمیں خدا کا منصوبہ بھی بیان کرتی ہیں۔ اس طرح اس کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے پوری کائنات بنی ہے اور پھر انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اب جب ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کیسے شروع ہوتی ہے کہ خدا پوری کائنات کو تخلیق کرتا ہے، پھر انسان کو بناتا ہے۔ جب ہم کائنات کی تخلیق کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کائنات کو خدا نے خلق کیا ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے خلق کیا ہے؟ اگر اس کائنات کو خدا نے خلق کیا ہے تو خدا کو خلق کرنے والا کون ہے؟ تو بائبل مقدس میں بتاتی کہ خدا شروع سے ہے، ابتدا سے ہے، اس کا جو ہے شروع کسی کو بھی نہیں پتا ہے۔ اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ اب جب یہ کتاب شروع ہوتی ہے تو اس کتاب کے ٹوٹل 50 باب ہیں۔ کائنات کی تخلیق شروع ہوتی ہے پہلے باب میں، اور 50ویں باب میں یعقوب جو ہے یعنی حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے 12 بیٹے، اور وہ مصر میں جاتے ہیں، اور یعقوب کے کفن دفن کی بات جو ہے 50ویں باب میں ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت یوسف جو اپنے سارے خاندان کو مصر میں لے آتا ہے، اور وہ نصیحت کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری ہڈیاں جو ہے یہاں سے ملک کنعان میں لے جانا، یعنی مصر سے لے جانا۔ تو یہ کتاب نہ صرف پوری کائنات کی تخلیق بتاتی ہے، انسان کی تخلیق بتاتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد جو ہے ہڈیوں کی فکر کرنا اور کفن دفن کی باتیں کرنا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ رجحان تھا کہ مردوں کو دفنایا جائے، ان کی قبریں بھی بنائی جائیں، اور پھر ان ہڈیوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہڈیاں جو ہیں خاص معنی رکھتے ہیں کہ یہ قیامت کی طرف، مردوں کی قیامت کی طرف بھی ہمیں اشارہ کرتی ہیں۔ اگر ہم انسان پر غور کریں تو ہمیں مختلف قسم کے انسان نظر آئیں گے۔ کوئی گورے رنگ کے ہیں، کوئی کالے رنگ کے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی بڑے ہیں، اور ہر طرح کے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں۔ کوئی گورے ہیں یورپین کنٹریز کے، افریقن کنٹری کے جو ہیں وہ تھوڑے سے گاڑے رنگ کے ہیں، مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے جو تھوڑے گندمی رنگ کے ہیں۔ طرح طرح کے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، ان کی شکلیں بھی ہمیں فرق نظر آتی ہیں، قد و قامت فرق نظر آتے ہیں۔ تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہے، کہ کس طرح یہ سارے لوگ فرق ہیں۔ اسی طرح درخت فرق ہیں، پرندے فرق ہیں، جانور فرق ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جب ہم سوچتے ہیں کہ تو یہ قدرت کا کمال ہے، خدا کا کمال ہے کہ خدا نے اپنی کائنات کو کتنے رنگوں کے ساتھ بنایا ہے، کتنا منفرد بھی بنایا ہے، اور کتنا فرق بھی بنایا ہے، انسان کو کیسے کیسے بنایا ہے۔ لیکن ساری باتیں جب ہم سوچتے ہیں تو پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا ہی خالق ہے، چاہے کیسی بھی مخلوق ہے، لیکن انسان جو ہے خدا کی مخلوق ہے۔ اب انسان جانوروں سے، پرندوں سے فرق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو یہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات، اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے، اپنی مانند بنایا ہے، اور تاکہ انسان خدا کی صورت میں بنتا جائے، خدا کی طرح ہوتا جائے۔ بائبل مقدس ہمیں ساری باتیں بتاتی ہے اور ہمیں ایمان میں مضبوط کرتی ہے۔ جب یہ کلام لکھا نہیں گیا تھا اور یہ باتیں جو ہے تحریری طور پر سامنے نہیں آئی تھی، تو یہ جتنے علاقے ہیں، یعنی مصر میں دیوی دیوتاؤں کی باتیں تھیں، فلسطین میں دیوی دیوتاؤں کی باتیں تھیں کہ یہاں دیویاں ہیں، یہاں دیوتا ہیں۔ یہ سارے جو علاقے تھے، چاہے وہ ترکی کا علاقہ ہے، استار جو ہے، اسی طرح جو ہے اسی طرح عراق کے علاقے میں، ایران کے علاقے میں مردوک
یہ جو ہے یہ بھی ایک دیوتا تھا۔ اسی طرح یہ سارے جو علاقے ہیں، چاہے یونان کا علاقہ ہے، چاہے ترکی کا علاقہ ہے، چاہے مصر کا علاقہ ہے، چاہے جو ہے اردن کا علاقہ ہے، چاہے عراق کا، چاہے ایران کا، یہاں سارے علاقوں میں دیوی دیوتاؤں کی باتیں ہوتی تھی کہ کچھ ایسے دیوی دیوتا ہیں جو جنہوں نے پہاڑ بنائے ہیں، جنہوں نے دریا بنائے ہیں، حتیٰ کہ انسان بنائے ہیں۔ کچھ ایسے دیوی دیوتا ہیں جو کھیتی باڑی میں مددگار ہوتے ہیں، کچھ جن کی وجہ سے فصل ہوتی ہے۔ لوگ سورج کی بھی پرستش کرتے تھے۔ تو اس طرح یہاں دیوی دیوتاؤں کی سوچ تھی کہ دیوی دیوتا ہیں جنہوں نے کائنات کو بنایا ہے، جنہوں نے انسان کو بنایا ہے، اور یہ دیوی دیوتا ہیں، ان کی قوتیں، لوگ ان کے ڈرتے تھے، ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ تو میرا مطلب ہے کہ بت پرستی کا ماحول تھا، خدا کا اتنا تصور نہیں تھا، اور اس طرح سمجھتے تھے کہ یہ جو انسان کائنات کو دیوی دیوتاؤں نے بنایا ہے، انسان کو بھی دیوی دیوتاؤں نے بنایا ہے۔ تو ایک یہ تصور تھا، اور ایک پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ جیسے جیسے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی آئی ہے، تو یہاں سائنس نے بھی جو ہے یہ سامنے باتیں لانی شروع کی کہ سائنس بتاتی ہے کہ کیسے جو چیزیں بنتی ہیں، کیونکہ سائنس کی اپنی جو ہے حقیقت ہے کہ سائنس تجرباتی طور پر جو ہے چیزیں سامنے لے کر آتی ہے۔ تو ایک تھیوری تھی سائنسدانوں کی، وہ تھی بگ بینگ تھیوری، کہ دنیا جو ہے شروع میں ایک بہت بڑا گیسوں کا گولا تھی، بہت بڑا گولا تھی، اور پھر وہ گیسیں اتنی زیادہ ہوئیں کہ وہ ایک دفعہ گولا پھٹ گیا، اور اس طرح وہ اس میں سے کچھ سالڈ حصہ تھا، کچھ حصہ تھا تو وہ سخت ہو گیا، اور کچھ حصہ جو نرم ہو گیا، لاوا جیسے بن گیا۔ تو وہ جو نرم حصہ تھا، یہ پانی والا حصہ، تو وہ پانی بن گیا، اور جو خشک حصہ تھا وہ زمین بن گیا۔ اسی طرح پوری کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، اور اسی طرح پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہیں۔ تو یہ ایک تھیوری تھی، اسے کہتے تھے بگ بینگ تھیوری۔ اسی طرح ایک اور سائنسدانوں کی تھیوری تھی، اسے کہتے ہیں ڈارون تھیوری۔ تو اس تھیوری میں یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہیں چیزیں سیلز سے بنتی ہیں، اور اسی طرح انسان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ انسان جو ہے شروع میں جو ہے وہ جیسے بندر جو ہے اس کی نسل سے ہے، یہ بدمانس کی نسل سے ہے، اور یہ شروع میں ایک جانور تھا، وہ دریا میں رہتا تھا، پانی میں رہتا تھا، پھر وہ درختوں پر رہنا شروع کرتا ہے، پھر اسی طرح وہ بدمانس کی جو ہے صورت جو ہے بندر کی صورت آتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ جو زمین پر جو ہے چلتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دو قدموں پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کی دم بھی جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سائنس کی باتیں تھی کہ آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ اس طرح انسانی روپ دھارتا گیا۔ اسی طرح دیکھیں بندر کی یا بدمانس کی شکل کافی حد تک انسانوں کی طرح ملتی جلتی، تو یہ سائنس کی باتیں ہیں۔ اب انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیا ہم جانوروں سے آئے ہیں، یا کیا ہم دیوی دیوتاؤں کی پیدائش ہیں؟ تو بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نہ تو سائنس سے پریشان ہو، نہ دیوی دیوتاؤں کی باتوں کی فکر میں جائیں۔ خدا خلق کرتا ہے، خدا بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سائنس بھی جو ہے دیوی دیوتا تو لوگ جو ہیں من گھڑت باتیں ہوتی تھی، یا خوف کی وجہ سے کہانیاں دیوی دیو مالا کی کہانیاں ہوتی تھی، اور اس طرح سنی سنائی باتیں بڑھتی جاتی تھی۔ اور سائنس میں یہ تھا کہ سائنس جو ہے وہ جو سیلز کی بات کرتی ہے، یعنی دو سیلز مل کر ایک خلیہ بنتے ہیں، اور پھر ان کی مزید تقسیم ہوتی ہے، اور اس طرح جو ہے کوئی بھی چیز تخلیق ہوتی ہے، اس طرح جانور، پرندے، انسان بھی اسی طرح تخلیق پاتے ہیں۔ اب میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہم سوچنے کی بات ہے، ہم سوچیں گے کہ دیکھیں نا، یہ مرغی پہلے آئی ہے، یہ انڈا پہلے آیا؟ مرغی بچہ تو نہیں دیتی ہے نا، مرغی کیا دیتی ہے؟ انڈا دیتی ہے، اور انڈے سے کیا نکلتی ہے؟ مرغی نکلتی ہے، مرغا نکلتا ہے۔ تو یہ مطلب سوچتا ہے کہ پہلے کون آیا، تو یقیناً آپ کہیں گے تو پھر مرغی پہلے آئی ہے، مرغا پہلے، پھر اسی طرح یہ آگے سلسلہ چلتا ہے۔ اسی طرح جو ہے، لیکن سائنس یہاں آ کر خاموش ہو جاتی کہ
اگر سیل سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی اس کی تقسیم ہوئی ہے، وہ بڑا ہے، تو پھر پہلا سیل کس نے بنایا ہے؟ پہلا سیل پھر کسی نے بنایا ہوگا نا، تو پھر یہاں انسان جو ہے سوچ جو ہے ختم ہو جاتی کہ پھر پہلا سیل کس نے بنایا ہے؟ یہ پہلا سیل پھر خدا ہی نے بنایا نا۔ اس طرح خدا خلق کرتا ہے۔ اب بھی جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے، تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے، تو لوگ مشینوں کے ذریعے بھی چیزیں تخلیق کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن خدا خالق ہے۔ انسانی جو تخلیق بھی جب ہوتی ہے، اس میں بھی خدا کا عمل دخل ہوتا ہے۔ خدا جو ہے اس کا عمل دخل ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تخلیق ہونے دیتا ہے یا نہیں ہونے دیتا ہے، تو پھر بھی وہ خالق کے مالک ہے۔ کوئی چیز اس کے بغیر بن نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ نہ چاہے، اس لیے خدا ہی خالق ہے اور خدا ہی مالک ہے۔ اس طرح بائبل مقدس جو ہے ہمیں ہمارے لیے آسان کر دیتی ہے، کہ ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھاتی ہے یہ کائنات کب بن گئی۔ سائنس بتاتی ہے کہ اربوں خربوں سال پہلے، لیکن بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ نہیں، اس کی فکر نہ کریں۔ آپ کہیں گے پہلے دن خدا نے یہ بنایا، دوسرے دن یہ خدا نے یہ بنایا، تیسرے دن، چوتھے دن اور ساتویں دن آرام کیا، تو ایک دن کتنا بڑا ہے یہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بائبل مقدس ہمارے لیے آسان کہانی بناتی کہ تاکہ ہم آسانی کے ساتھ سمجھیں اور دیکھیں خدا اس خاندان کے ذریعے کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ تو بائبل مقدس ہمارے لیے بڑے آسانی کے ساتھ خدا کی قدرت کو بیان کرتی ہے، خدا کے منصوبے کو بیان کرتی ہے، تو اس لیے بائبل مقدس ہمارے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ اس لیے بائبل مقدس نہ تو یہ سائنسی کتاب ہے، ٹھیک ہے، سائنسی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، نہ یہ تاریخی کتاب ہے، بلکہ کون سی کتاب ہے؟ یہ ایمان کی کتاب ہے۔ ایمان کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اس میں خدا ہم کلام ہوتا ہے، خدا اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور اپنے پوشیدہ بھید ظاہر کرتا ہے، اور خدا کا کلام جو ہے انسپائر کرتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، ہمیں جو تحریک دیتا ہے، اپنا فضل دیتا ہے۔ تو یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھیں کہ خدا کا کلام آپ پر پوشیدہ بھید ظاہر کرے گا، اور دوسری بات ہے کہ خدا کا کلام آپ کو قوت دے گا، طاقت دے گا، روشنی دے گا، ہدایت دے گا۔ تو یہ دو باتیں آپ نے خصوصی طور پہ یاد رکھنی ہیں۔ تو اس طرح خدا جو ہے تخلیقی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تکوین کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے تخلیقی عمل شروع ہوتا ہے۔ ہم اس کے لیے پہلا باب سنیں گے، ذرا یہ پہلا باب پڑھیے گا، ہم ابھی اس پہلے باب کو پڑھیں گے۔ اور خاص آپ نے دیکھنا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، اور میں ابھی سے بتا رہا ہوں انسان کی تخلیق کے دو اکاؤنٹ دیے گئے ہیں، کیونکہ دو دفعہ انسان کی تخلیق کی بات ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے پہلی جو تخلیق کی بات ہوئی ہے پہلے باب میں اور دوسرے باب میں تھوڑا فرق ہے۔ اور ایک دفعہ خدا نر و ناری اکٹھے پیدا کرتا ہے، اور دوسری دفعہ دوسرے باب میں خدا جو ہے پہلے آدم کو بناتا ہے، پھر آدم کی پسلی سے عورت کو بناتا ہے۔ یہ بڑی خاص سوچنے کی بات ہے۔ ابھی ہم صرف پہلا باب پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ پاک کلام میں سے پڑھیں گے تکوین کی کتاب، اس کا ایک باب 1 سے 31ویں آیات مقدسہ۔ کائنات کی تخلیق۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو، اور روشنی ہوئی، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے۔ اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو دن کہا، اور تاریکی کو رات کہا۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی پہلا دن۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، جو پانیوں کو پانیوں سے جدا کرے۔ تب خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانیوں کو فضا کے اوپر کے پانیوں سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے فضا کو آسمان کہا۔ بس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی دوسرا دن۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو، تاکہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور مجتمع ہوئے پانی کو سمندر کہا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ خدا نے کہا کہ زمین سبز نباتات اور بیجدار
पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक, और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने सब्ज़ नबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक उगाया। खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी तीसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान की फिजा में नैयर हो, कि दिन को रात से जुदा करे, और वो ज़मानों और दिनों और वर्षों के इख्तियार के निशान हो, और वो आसमान की फिजा में चलते, कि ज़मीन को रोशन करें। और ऐसा ही हुआ। बस खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर जो दिन पर हुकूमत करे, और एक नैयर असगर जो रात पर हुकूमत करे। और सितारे भी खुदा ने उन्हें आसमान की फिजा में रखा, कि ज़मीन को रोशन करे, और दिन पर और रात पर हुकूमत करे, और रोशनी को तारीकी से जुदा करे। खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी चौथा दिन। और खुदा ने कहा कि पानी रेंगने वाले जानदारों को पैदा करे, और परिंदों को जो ज़मीन के ऊपर आसमान की फिजा में उड़ाए। खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानदार और हर किस्म के हरकत करने वाले जानदारों को, जिन्हें पानी ने उनकी अक़साम के मुताबिक पैदा किया, और तमाम परदार जानवरों को उनकी अक़साम के मुताबिक बनाया। खुदा ने देखा कि अच्छा है। खुदा ने उन्हें बरकत देकर कहा कि फलो और बढ़ो, और समंदर के पानी को मामूर करो, और परिंदे ज़मीन पर कसरत से बढ़ जाएं। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पांचवा दिन। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को उनकी अक़साम के मुताबिक, सिपाहियों, कीड़ों मकोड़ों और जंगली जानवरों को उनकी अक़साम के मुताबिक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। खुदा ने जंगली जानवरों को उनके अक़साम के मुताबिक, सिपाहियों और ज़मीन पर रेंगने वाले जानदारों को उनकी अक़साम के मुताबिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। इंसान की पैदाइश। तो खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानंद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और सिपाहियों और कुल रोया ज़मीन और सब कीड़े मकोड़ों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं हुकूमत करे। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसने उसे पैदा किया, नर और नारी उन्हें पैदा किया। खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो, और ज़मीन को मामूर और मासूम करो, और समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और सब जिंदा मखलूक़ात पर जो ज़मीन पर चलती हैं हुकूमत करो। और खुदा ने कहा, देखो मैं हर एक बीजदार नबात पर जो ज़मीन पर है, और सारे दरख्त जिनमें उनकी अपनी किस्म का बीज है, तुम्हें देता हूँ, और ये तुम्हारे खाने को हों। और ज़मीन के सब चरिंदों और आसमान के परिंदों और सब को जो ज़मीन पर चलते और ज़िंदगी रखते हैं, उन्हें मैं सारे सब पौधे खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने उन सब चीज़ों पर जो उसने बनाई की नज़र की, और देखा कि बहुत अच्छी हैं। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी छठा दिन। काल के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर सुनाई की बरकत। राम का शुक्र। ठीक है, तो हमने कायनात की तख्लीक के बारे में सुना, और खुदा ने नर व नारी इंसान को नर व नारी पैदा किया। ठीक है, हम अगर दूसरे बाब में जाएंगे तो दोबारा तख्लीक की बात होगी। फिर खुदा मर्द को मिट्टी से बनाता है, और मर्द की पसली से औरत को बनाता है। याद रखें कि एक के लिए फ़र्क मटीरियल इस्तेमाल हुआ है, यानी मिट्टी इस्तेमाल हुई है, और औरत के लिए मर्द ही को इस्तेमाल किया गया है, यानी उसकी पसली में से उसको बनाते। इसलिए कलाम लिखा है कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, यानी वो जो है मर्द ही से निकाली गई। मर्द पहले से मर्द की ज़ात का हिस्सा थी, उससे निकलने के बाद यानी खुदा उसी में से
نکال کر تخلیق بھی کرتا ہے، اسے بہت خوبصورت بنایا، اور پھر اس کو واپس مرد کو واپس کر دیتا ہے، یعنی وہ مرد سے نکل کر پھر مرد کے ساتھ مل جاتی ہے، اس لیے میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان ہے کہ بس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ان کا آپس میں ایک تن ہونا، ایک ہونے کا جو سلسلہ ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے وقف ہو جائیں۔ آدم کا مطلب ہے مٹی سے، یعنی زمین سے، سرخ مٹی سے بنایا گیا، ٹھیک ہے، مٹی سے بنایا گیا۔ انسان تو خاک اور خاکی میں لوٹے گا، ٹھیک ہے، مٹی سے بنایا گیا اور پھر مٹی میں اس نے جانا ہے۔ اور پھر ہوا کا جو مطلب ہے، یہ نام دیکھیں، یہ ہوا کا نام آدم نے رکھا ہے، اس کا نام اپنی بیوی کا نام ہوا اس نے رکھا ہے۔ خدا نے اسے اختیار دیا تھا کہ وہ جانوروں کا بھی نام رکھے، ٹھیک ہے، ان کے جوڑے بنائے، اور انہیں یعنی خدا نے اس کو اختیار بخشا تھا کہ وہ جانوروں کے پرندوں کے نام رکھے۔ اور خدا وہ جو اب اس کو جب اس نے جوڑے بنائے تو وہ اکیلا رہ گیا، تو خدا نے کہا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اس کے لیے مددگار بناؤں، اور اسی کی ذات سے وہ خدا اسے بناتا ہے اور اس کا نام ہوا رکھتا ہے۔ ہوا کا مطلب ہے لیونگ، ٹھیک ہے، لیونگ بینگ، یعنی وہ ہے، ہوا کا مطلب ہے زندگی، ٹھیک ہے، زندگی یعنی زندگی دینے والی، زندگی زندگی ہے، یعنی کہ ہوا عورت جو ہے زندگی دے، خوشی دے، وہ جو ہے مرد کو جو ہے خوشی دے، آرام دے، اس لیے ہوا کو مددگار بنایا ہے۔ تو ہوا جو ہے زندوں کی ماں سے کہا گیا، اسے آدم تمام انسانوں کا کی نمائندگی کرتا ہے، تمام انسانیت جو ہے آدم سے شروع ہوتی ہے، تمام نسل آدم سے شروع ہوتی ہے، اس لیے آدم کے بیٹے پیدا ہوئے قائن اور حابل، پھر سیت، اور پھر دیگر جو ہے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے آدم کی نسل شروع ہوتی ہے، تمام انسانوں کا باپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے سامنے خاص باتیں آ رہی ہیں کہ یہ پہلا آدم جو ہے پہلا آدم اور پہلی ہوا، ٹھیک ہے، یہ دونوں پہلا جوڑا ہے جسے خدا نے خلق کیا اور ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، یہ پہلا کپل ہے، ٹھیک ہے، بائبل میں ہمیں بتاتی ہے یہ پہلا کپل ہے، ہوا اور آدم۔ اور یعنی خدا نے ان کو خلق بھی کیا ہے اور خدا نے ان کو جوڑا بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی خدا نے ان کو میاں بیوی کا درجہ دیا ہے اور انہیں اختیار بھی بخشا ہے۔ اب آدم جو ہے کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، کیونکہ باغ میں وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، گلہ بانی بھی کرتا تھا، نگہ بانی بھی کرتا تھا، اور ہوا بھی اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ اب یہاں ایک اور بات آ رہی ہے کہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، فرشتوں سے کچھ کمتری، فرشتوں کو اس سے کمتر بنایا ہے، یعنی انسان جو فرشتوں سے بھی افضل ہے، تو اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کی وجہ یہ خدا نے انسان کو اپنی صورت، اپنی مانند بنایا ہے، اپنا جیسا بنایا ہے، اور اب یہ ضرورت ہے کہ انسان خدا جیسا رہے، خدا کی طرح ہوتا جائے، اگر نہیں ہے تو خدا کی طرح بنتا جائے، خدا کی طرح کامل ہوتا جائے، اور خدا کی طرح پاک ہوتا جائے۔ احبار کتاب میں، پھر انجیلوں میں بتایا کہ کامل ہو جیسے تیرا خدا کامل ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ خدا نے اسے اپنی صورت پر بنایا ہے، ٹھیک ہے، اپنا جیسا بنایا ہے۔ اور خدا نے جب فرشتوں کو بنایا تھا، انسانی مخلوق جو ہے آسمانی مخلوق کو، تو یہ بھی بڑے خوبصورت ہیں، ان کے پر ہیں، یہ سب خدا کو سجدہ کرتے تھے، لیکن لوسیفر جو تھا فرشتہ، وہ بہت گھمنڈ کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، وہ خدا کو سجدہ نہیں کرتا تھا، اور اس طرح اس نے بغاوت کی، خدا نے اسے نیچے گرا دیا۔ اور جب وہ نیچے گرا دیا گیا آسمان سے، تو پھر اس نے جو ہے سانپ کا روپ دھار کر ہوا کے پاس آیا، ہوا کے پاس آتا ہے تو ہوا کو جو ہے وہ برگلاتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ سے شریعت آئی ہے، 10 احکام آئے ہیں، موسوی شریعت، لیکن اس شریعت سے پہلے ایک چھوٹی سی ابتدائی شریعت ہے جو باغ عدن کی شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باغ عدن ہے کہاں ہے؟ باغ عدن جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے علاقہ جو ہے، مڈل ایسٹ کا علاقہ، عراق
ایران، پھر اس طرح سعودی عرب، اسی طرح فلسطین کا علاقہ اور مصر کا علاقہ، اور اوپر یورپ کا علاقہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی جو ہے دجلہ اور فرات، جسے شایع نبی کتاب میں دودھ اور شہد کی ندیاں کہا گیا ہے، تو یہ فرٹائل کرسنٹ ہے، بڑا زرخیز علاقہ ہے، اور یہیں جو ہے کیونکہ بہت زرخیزی ہے، بہت ہریالی ہے، اور یہاں اس ہری بھری جگہ کو جو ہے جنت کا نام دیا گیا ہے، باغ عدن کا نام دیا گیا ہے۔ یہ یہاں خدا نے جو ہے باغ عدن بنایا اور یہاں انسان کو رکھا، اور خدا آتا تھا، چہل قدمی کرتا تھا، باتیں بھی کرتا تھا آدم اور ہوا کے ساتھ۔ اور جب خدا نے یہاں یہ شریعت قائم کی تھی، خدا یہ ابتدائی شریعت تھی، خدا نے کہا تھا ٹھیک ہو، تو یہاں حکمرانی کر، تو حکمران ہے، اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا اور کچھ چیزیں اس سے کرنے کا کہ تو ہر درخت کے، ہر پورے باغ کے کسی بھی درخت کا پھل کھا، لیکن ایک درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، یعنی درمیان میں درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، یعنی 10 احکام میں کسی بات سے منع کیا گیا ہے، کسی بات سے کہا گیا ماں باپ کی عزت کر، پھر خون نہ کر، نہ کا لفظ بھی استعمال آتا ہے اور ہاں کا بھی لفظ استعمال آتا ہے۔ تو اس طرح اس چھوٹی شریعت، ابتدائی شریعت میں بھی کچھ باتوں سے منع کیا گیا تھا اور کچھ باتیں کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو اس ابتدائی شریعت میں خدا نے کہا تھا کہ بس یہ درمیان کے درخت کا پھل نہیں کھانا۔ تو جب یہ جو لوسیفر تھا، یہ سانپ کا روپ دھار کر آتا ہے اور آ کر ہوا کو ورگلاتا ہے کہ تم یہ اس درخت کا پھل کھا لو، تم جو ہے عقل مند ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو انہوں نے جو ہے اس نے شیطان کا کہنا مان لیا۔ اب اس کو چاہیے تھا کہ وہ آدم سے صلاح مشورہ کرتی، اس کو چاہیے تھا خدا سے صلاح مشورہ کرتی کہ یہ مجھے ورگلا رہا ہے تو میں کیا کروں، کوئی فیصلہ نہیں۔ اس نے کوئی ایسا صلاح مشورہ نہیں کیا، نہ خدا کا انتظار کیا، نہ اس نے آدم سے صلاح مشورہ کیا، اور اس نے وہ پھل جو ہے خود بھی کھایا اور آدم کو بھی کھلا دیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے یہ گناہ ہوا ہے نافرمانی کا، اسے موروثی گناہ بھی کہتے ہیں، بپتسمہ میں یہ دھل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہوا ہے گناہ۔ تو یہاں سے گناہ ہمارے سامنے آتا ہے، گناہ، ٹھیک ہے، نافرمانی ہے۔ گناہ کی تعریف کی جائے تو گناہ کا مطلب ہے جان بوجھ کر خدا کا حکم توڑنا گناہ ہے۔ یہی ہمیں جو ہے مسیح تعلیم سکھاتی ہے، جان بوجھ کر خدا کا حکم توڑنا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب گناہ ہو جاتا ہے تو سزا، گناہ کے ساتھ سزا بھی ہوتی ہے۔ آدم کو کیا سزا ملی ہوگی؟ خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا، سانپ کو بھی سزا دی، نے کہا کہ تو اب پیٹ کے بل چلے گا اور زمین کی مٹی چاٹے گا۔ سانپ کو بھی سزا دی، جس نے گناہ کروائے اس کو بھی سزا ملتی ہے، جنہوں نے گناہ کیا ان کو بھی سزا ملتی ہے۔ آدم کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کہ تو خون پسینے، وہ محنت مشقت کرتا ہے، ابھی بھی کرتا ہے انسان، محنت مشقت کے ساتھ کمائی کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، رات دن کام کرتا ہے۔ یہ تو مرد کی جو ہے ایک طرح سزا ہی ہوگی، محنت مشقت کے بغیر کچھ مل نہیں سکتا۔ عورت کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ عورت کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ عورت، ہاں بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ جو اس کی پریگننسی ہے یا اس کو عورت جو ہے دکھ تکلیف کے ساتھ، درد کے ساتھ بچے کو جنم دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اس کو ویسے سزا نہ سمجھے، یہ خدا کا منصوبہ ہے، یہ خدا کا طریقہ کار ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ خدا تو آرام سے تخلیق کر دیتا ہے، پر عورت بھی تخلیق کر رہی ہے لیکن دکھ کے ساتھ کر رہی ہے۔ تو اب اگر عورت کی زندگی میں دکھ تکلیفیں مصیبتیں ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ خدا کی طرف سے ہیں، کہ وہ پھر بھی خدا کے تخلیقی کام میں حصہ لے رہی ہے۔ دکھ تکلیف کے ساتھ خدا کے وہ جو کام خدا کر رہا ہے، عورت بھی دکھ تکلیف کے ساتھ کر رہی ہے، اس کی بھی دکھ تکلیف ہے، تو وہ جو ہے پین کے ساتھ، سفرنگ کے ساتھ۔ اب یہ دکھ تکلیف جو ایک تو یہ آ گئی ہے، اب یہ جتنی بھی دکھ تکلیف ہے، چاہے وہ محنت مشقت کی دکھ تکلیف ہے مرد کی، یا بیماری کی ہو سکتی ہے، کسی قسم کی بھی تکلیف ہے، سارے دکھ درد مصیبتیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں، ختم کیسے ہوں گی؟ اب یہ سوچنے کی بات، کیسے ختم ہوں گی؟ اب انسان کی جتنے بھی دکھ تکلیفیں مصیبتیں ختم کیسے ہو جائیں گی؟
جدو صاحب مک گیا ساری ختم ہو جائیں گی، موت آئی تو ختم ہو جائیں گی نا، موت پھر آ گئی کیونکہ گناہ سے تو موت آئی ہے، گناہ کی مزدوری موت آئی ہے۔ جب موت آ جائے گی تو انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے، بیماریوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے یعنی کہ موت جو ہے یہ گناہ کی مزدوری ہے، کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ موت جو ہے یہ گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ اور اس کا توڑ کیا نکلا ہے، اس کا توڑ کیا، اگر موت کا بھی تو کوئی توڑ خدا نے دیا نا، کیا توڑ ہے؟ موت کے بعد اس خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ موت کو فتح کرے۔ اے موت تیری فتح کہاں، اے موت تیرا ڈنگ کہاں؟ تو وہ موت پر غالب آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹا بھیجا تاکہ انسان جو ناکام ہو گیا اس کو کامیاب کرے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ایک انسان کی جو ہے علم آ رہا ہے، انسانی، اسے کہتے ہیں اینتھروپولوجی۔ اینتھروپولوجی ہوتی ہے اسٹڈی آف مین، کہ انسانی علم آ رہا ہے کہ انسان جو ہے کیسے خدا نے اسے خلق کیا ہے، تو وہ اس کے بعد وہ جو ہے کیسے آگے اس میں کمزوریاں آتی ہیں، یا وہ بھٹک جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر وہ بیمار ہوتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے اینتھروپولوجی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم جو ہے ایک دوسری ایک علم آ رہا ہے کرسٹولوجی، یسوع مسیح کا علم، ٹھیک ہے، اسے کرسٹولوجی کہتے ہیں، اسٹڈی آف کرسٹولوجی، یعنی یسوع مسیح کا علم۔ اب یہاں یسوع مسیح کا علم یہاں بھی آ رہا ہے، بلکہ مقدسہ مریم کا بھی علم آ جاتا ہے، میریالوجی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک عورت اپنی ایڑی سے سانپ کے سر کو کچلے گی۔ تو یہ مقدسہ مریم کی طرف یہ ہمارے لیے اشارہ ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے نا کہ یہ مقدسہ مریم کی کا اشارہ ہو گیا تھا کہ نجات کا خدا نے وعدہ کر دیا تھا کہ ایک عورت جو ہے سانپ کے سر کو کچلے گی۔ اب پہلا آدم آیا ہے، آدم جو ہے موت لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آدم کون ہے؟ یسوع مسیح، ٹھیک ہے۔ دوسرا پولس رسول یہ بتا رہا ہے کہ پہلا آدم موت لے کر آیا، دوسرا آدم فضل لے کر آیا، زندگی لے کر آیا ہے، زندگی دینے والا۔ پہلا آدم جو ہے خاکی ہے اور دوسرا آدم آسمانی ہے، ایک مٹی سے بنا ہے اور دوسرا آسمان سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے فانی ہے، ایک دوسرا لافانی ہے، ایک مرنے والا ہے، ایک زندگی دینے والا، زندگی بخشنے والا ہے۔ ایک ہوا جو ہے وہ نافرمانی کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا کی حکمت علی کرتی ہے۔ دوسری ہوا کون سی ہے؟ مقدسہ مریم، جو فرشتے کا خدا کا کہنا مانتی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں خدا کی بندی، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ تو یہاں جو ہے مقدسہ مریم کا بھی علم ہمارے سامنے آتا ہے، خدا کا نجات کا منصوبہ ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے آدم اور ہوا، ٹھیک ہے، یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ اب ان کے بچے آتے ہیں، پھر قائن اور حابل، اور پھر قائن جو ہے وہ جو ہے اس کا جب تحفہ قبول نہیں ہوتا ہے، نذرانہ، وہ گلی شری سبزیاں دیتا ہے، اور حابل کا نذرانہ بلا بچڑا خدا قبول ہو جاتا ہے، اور یہاں قائن جو ہے حابل کو مار دیتا ہے، پہلا قتل بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح گناہ بڑھتا جاتا ہے، گناہ کی صورتیں بدلتی جاتی ہیں، گناہ کی 10 احکام اس وجہ سے آگے۔ تو اس طرح یہ ہمارے سامنے ابھی پہلا خاندان آیا ہے آدم اور ہوا کا، ٹھیک ہے، اور یہ بنیاد ہے باقی خاندانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے یعنی آدم جو ہے نامکمل ہے، بشری ہے، کمزور ہے، جبکہ یسوع مسیح اس کے کامل کرنے کے لیے آیا، اسے پاک کرنے کے لیے، اپنا فضل دینے کے لیے آیا۔ اس لیے یسوع مسیح جو ہے اس آدم کو جو ہے درست کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے پولس رسول جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے نئی انسانیت آ گئی ہے، پرانی انسانیت ختم ہو جاتی ہے، ہم نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں، اور جو ہے یسوع مسیح سے ہم نئی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پولس رسول بھرپور طریقے سے بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں کا مرکز بنائیں۔ اس تمام شادی شدہ جوڑے جو ہیں یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں کو مرکز بنائیں،
اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس طرح جو ہے ہمارے پاس یہ آدم اور حوا کا خاندان، اور پھر یسوع مسیح آ کر جو ہے خاندانی زندگی کو مضبوط کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اسی وجہ سے آدم اور حوا کو جب خدا نے ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے تو چاہیے کہ وہ جو متحد ہو کر رہتے۔ تو یسوع مسیح جو ہے بھرپور طریقے سے خاندانی زندگی کو مضبوط کرتا ہے، اس طرح خاندانی زندگی کو پاک کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے، اور خدا کی بادشاہت کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے آج تکوین کی کتاب میں ہم نے آدم اور حوا کے خاندان کا مطالعہ کیا ہے، ان سے گناہ سرزد ہوا ہے، نافرمانی ہوئی ہے، اور اس کا جو خمیازہ جو ہے انہوں نے بھی بھگتا ہے اور ان کی نسل بھی بھگتی ہے۔ اور اسی طرح یسوع مسیح کے وسیلے سے جو ہے ہم صحیح راہ پر چل سکتے ہیں، خاندان جو ہے پھلدار ثابت ہو سکتے ہیں، خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے پولس کے جتنے بھی خطوط ہیں بھرپور طریقے سے خاندانی زندگی پر اس نے باتیں کی ہیں کہ خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور خداوند یسوع مسیح کے مطابق ہونی چاہیے، اور نئی انسانیت کے مطابق ہونی چاہیے، خدا کے فضل کے مطابق ہونے چاہیے، اور یہ جو ہے بشری نہ ہو بلکہ یہ روحانی ہو، آسمانی ہو اور نیک ہو۔ تو اسی طرح آج ہم نے تکوین کی کتاب میں آدم اور حوا کے خاندان کا مطالعہ کیا ہے، ان کی اولاد قائن اور حابل اور سیت، اور پھر دیگر ان کے بچے آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اس کا خاندان جو ہے، یعنی یہاں سے اس کے بعد نوح کا خاندان بھی آئے گا، اور اس نے بھی کیا کیا تھا، اس کے وقت میں بھی گناہ بہت بڑھ گیا تھا، صرف اس کا خاندان جو ہے نیک تھا، خدا اس کو بچانا چاہتا تھا، راست باز تھا، اور اس نے اس کو کہا تھا کہ کشتی بنا اور تمام جانور پرندوں کو اکٹھا کر۔ تو اس نے اس طرح اس کشتی میں سوار کر کے ان جانور پرندوں کو، کائنات کے مخلوق کو بھی بچا لیا، اپنے خاندان کو بچا لیا تھا۔ تو اس طرح جو ہے اس نے کائنات کی مخلوق کو بچایا، اپنے خاندان کو بچایا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خاندان آئے گا، ٹھیک ہے۔ 50ویں باب میں ہم دیکھیں یعقوب کی کفن دفن کی بات ہوگی، اور حضرت یوسف کی بھی جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میری ہڈیوں کو ملک کنعان میں لے جانا جب میں وفات پا جاؤں۔ تو اس طرح جو ہے تکوین کے جو کتاب کے 50 باب ہیں، ان میں سے پہلے 11 باب جو ہیں اس میں انڈیٹڈ ہسٹری ہے، ایسی تاریخ ہے جس کی ابتدا نہیں بتائی جا سکی، کب سے شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ 12ویں باب سے جو ابراہیم سے جو ار کے مقام سے سفر شروع کرتا ہے، عراق کا علاقہ ہے، یہاں سے وہ سفر شروع کرتا ہے ملک فلسطین کی طرف، ملک کنعان کی طرف۔ تو یہ یہاں 12ویں باب سے تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ 2500 کا عرصہ بتایا جاتا ہے، یعنی یہاں سے انہوں نے ایک ڈیٹ بتائی ہے 2500 سے، یعنی یہ آگے آگے جائے تو شاید 3000 4000 5000 تک جا سکتی ہے، تو پتہ نہیں کب کدھر آگے جاتی جائے گی، لیکن یہ ادھر یسوع مسیح کی طرف یہ کم ہوتی جائے گی، یعنی یہ حضرت ابراہیم پر 2500، تو آگے جا کر 2000 1500 1000، پھر کرتے کرتے 100 اور زیرو، یسوع مسیح پر زیرو ہو جائے گی۔ تو اس طرح یسوع مسیح کے بعد پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، اب 2023 ہے، 2023 آ چکا ہے۔ تو یسوع مسیح کے بعد صدی جو ہے یہ ڈیٹ بڑھتی جاتی ہے، یسوع مسیح سے اس طرف جو ہے ڈیٹ اس طرف بڑھتی ہے، اور یسوع مسیح کے بعد اس طرف ڈیٹ بڑھتی ہے ہماری طرف۔ تو اس طرح ہمیں جو 11 باب ہے اس کی جو تاریخ ہے، ہمیں اس کی حد کا پتہ نہیں ہے، کب سے یہ شروع ہوئی ہے، یہ کائنات کب سے بنی ہے، انسان کو کب پیدا کیا گیا تھا، اس کے کوئی بتایا نہیں جا سکتا۔ لیکن ابراہیم جو ہے، جو بائبل کے مطابق جو آدم کی عمر بتائی جاتی ہے وہ 930 سال بتائی جاتی ہے، اور آدم کی جو ہے اس موت تک حوا اس کے ساتھ تھی۔ پھر اس کے بعد حوا کی وفات کے بارے میں نہیں بتایا گیا، آدم کی وفات کے بارے میں بتایا گیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حوا
آدم کی موت تک اس کے ساتھ تھی، وفادار تھی، اس کے ساتھ رہی، اور وہ آدم پہلے وفات پا گیا، اس کے بعد بائبل مقدس نے ہوا کی وفات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے، اور اس طرح پھر آگے نسل بڑھتی جاتی ہے اس کے بیٹوں کی، اور اس کی پھر اسی طرح ہو سکتا ہے دوسرے لوگ بھی ہوں، ارد گرد ہوں، لیکن بائبل مقدس نے صرف ہمیں ایک سلسلہ شروع کیا ہے ایک جگہ سے، آدم، ہوا، اور پھر اسی طرح ابراہیم، نوح، حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خاندان، اور اس میں خدا اپنی قدرت دکھاتا ہے، اپنا منصوبہ دکھاتا ہے نجات کا، اور اپنا آپ ظاہر کرتا ہے۔ تو اس طرح جتنے بھی اچھے اچھے خاندان آتے ہیں وہ چلتے جاتے ہیں، جو غلطیاں کرتے ہیں وہ پیچھے رہتے جاتے ہیں، پھر بائبل ان کا ذکر بھی نہیں کرتی ہے، تو اس لیے اچھے اچھے لوگوں کا ذکر کرتی جاتی ہے، جیسے شاؤل بادشاہ آیا تو پھر وہ پیچھے رہ گیا، پھر ابراہیم، اسی طرح داؤد بادشاہ، پھر اس کے بعد سلیمان بادشاہ، تو اس طرح جتنے بھی جو غلطیاں کرتے جاتے ہیں پھر بائبل اس کا ذکر اتنا نہیں کرتی ہے۔ اس طرح یسوع مسیح نے کوئی غلطی نہیں کی، یسوع مسیح بالکل بے گناہ ہے، جیسے بے عیب ہے، جبکہ پہلا آدم گناہ گار ہے، یسوع مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ساروں کے گناہ لے کر صلیب پر قربان ہو جاتا ہے اور وہ فضل دیتا ہے۔ اس طرح یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم پاک صاف ہوتے ہیں، ہم نجات پاتے ہیں، اور ہم پھلدار بنتے ہیں۔ تو اس لیے جتنے بھی ہمارے مسیح خاندان ہیں انہیں کرائسٹ سینٹرڈ ہونے کی ضرورت ہے، کہ یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں کا مرکز اور محور بنائیں۔ تو یہ آج ہماری تکوین کی کتاب سے یہ پہلے خاندان کی سٹڈی ہے، اور اس کو ہم نے یسوع مسیح کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، کیونکہ اسی سے ہماری جو ہے مسیحی خاندانی زندگی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آدم کی بھی اولاد ہیں، لیکن یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم خدا کی اولاد بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خدا وہاں بھی ہم خدا کی اولاد تھے، لیکن آدم کی وجہ سے ہم بھی گناہ گار ہو گئے، لیکن یسوع مسیح کی وجہ سے ہم اور اسی گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور خدا کے بچے بن جاتے ہیں، اور یسوع مسیح کے بہن بھائی اور یسوع مسیح کے شاگرد اور نجات یافتہ بنتے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یسوع مسیح کے وسیلے سے خاندان پاک ہوتے ہیں اور پھلدار ہوتے ہیں۔ تو آج ہماری جو ہے یہ خاندان کے حوالے سے یہی سٹڈی ہے۔ تو آپ نے آج اس بائبل سٹڈی میں کیسا پایا؟ یعنی اس پہلے خاندان کون سا خاندان ہے؟ پہلا خاندان آدم اور ہوا کا خاندان، ٹھیک ہے، اور ان سے غلطی ہو گئی، اور اس کے بعد ان کو سزا ملی، اور پھر اس سزا کو ختم کرنے کے لیے کون آیا؟ خداوند یسوع مسیح آیا، اور اس نے انسان کو پاک کیا ہے اور نجات یافتہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ہمارے خاندانی زندگی کے حوالے سے یہ بائبل کے پہلے خاندان آدم و ہوا کی زندگی تھی جس پر ہم نے غور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی ہماری یہ بائبل کلاس ہے، میں آپ کو یہ دوں گا فارمیٹ بائبل اسٹڈی کے حوالے سے، ایک ایک خاندان کو میں ایک دوں گا، اور آپ نے اس میں گیت بھی اور دلی دعا اور اسی طرح ایک باب کو پڑھنا اور اس پر غور کرنا کہ اس باب میں کون سا خاندان ہے، اور اس خاندان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، اور خدا کیا چاہتا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے خدا میرے خاندان سے کیا چاہتا ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کروں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ ایک پیپر آپ کو دوں گا، آپ ضرور اس کے مطابق اپنے گھر میں اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے، اور لے لیں کچھ خاندان کچھ دے دیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اپنی اس کلاس کو یہاں کلوز کریں گے۔ جی